الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. بزرگان محترم اور برادران عزیز، پچھلے 2 جمعوں سے شکر اور صبر کے بارے میں عرض کرتا رہا ہوں. یہ دونوں موضوع بھی ایسے ہیں کہ مہینوں تک اسی پر گفتگو کی جائے تو ختم نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ایسی چیز ہے کہ وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، حتیٰ کہ کسی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کیا جا سکتا. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب نعمت بے شمار ہر وقت برستی رہتی ہیں، بارش ہے نعمتوں کی، ایک نعمت کا شکر ادا کرنا چاہو تو 2 شکر واجب ہو جاتے ہیں. ایک شکر ادا کریں تو 2 شکر واجب ہو جاتے ہیں. ایک یہ کہ دل میں تمہارا خیال ہوا اس شکر ادا کرنے کا، دوسرے کہ تم نے ادا کر دیا. زبان کسی نے دی یا دل کسی نے دیا، تو شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا. البتہ اتنی بات ہے کہ جتنا ہو سکے کرتے رہیں، جتنا ہو سکے کرتے رہیں. اور اتنی بات اور ہے کہ ان کی نعمتوں کو، ان کی دی ہوئی نعمتوں کو ان کی ناراضگی میں استعمال نہ کیا جائے، ان کے خلاف استعمال نہ کیا جائے. یہ پلے درجے کی رذالت کی بات ہے کہ ایک منعم نعمت دیتا ہے اور پھر وہ اسی کے خلاف استعمال کرے. تو اصل بات یہ ہے شکر کی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. لیکن جو نسخہ ہم نے بتایا تھا اپنے بزرگوں کے حوالے سے، وہ ایسا ہے کہ رفتہ 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 اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آدمی شکر کا عادی ہو جاتا ہے، اور اس مقام پر بھی کسی وقت پہنچ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ تقوی نصیب کر دے گا اس شکر کے بدولت. اللہ اکبر. یہ زندگی خود ایک نعمت ہے. کیسی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے. بیمار سے بیمار آدمی کو زندگی کی نعمت ملی ہوئی ہے، اور زندگی کی یہ نعمت کس طرح اچانک رخصت ہو جاتی ہے. ہمارے استاد محترم دارالعلوم کراچی کے سابق استاد، برسوں یہاں دارالعلوم کراچی میں انہوں نے پڑھایا، اور ہم نے ان سے بڑی اہم کتابیں پڑھی. فلسفے کی کتاب ہم نے ان سے پڑھی، فقہ کی کتاب ہدایہ خیرین ان سے پڑھی، دور حدیث کی کتاب ترمذی ان سے پڑھی. حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، صدر وفاق المدارس العربیہ، وہ رخصت ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی دن مولانا عبدالحفیظ مکی جنوبی افریقہ میں بیان کرتے ہوئے انتقال کر گئے. اور اسی دن ایک اور عالم دین کی خبر آئی پنجاب سے کہ ان کا انتقال ہو گیا. تو زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں، کچھ نہیں پتا کب رخصت ہو جائے گی، کب چلی جائے گی. اس واسطے جتنا ہو سکے
جو وقت ملا ہوا ہے اس کو صحیح استعمال کر لیں. اللہ کی نعمتوں پر کو خوب استعمال کرو. کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو. اور گھر والوں کو بھی کھلاؤ پلاؤ، خوشیوں کے ساتھ زندگی گزارے اللہ تعالیٰ، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اسلام دنیا کو چھوڑنے کی تعلیم نہیں دیتا، ترک دنیا کی تعلیم نہیں دیتا، رہبانیت کی تعلیم نہیں دیتا. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سکھایا ہمیں کہ دنیا میں رہو، دنیا کے تمام ضروری کام بھی کرو، پھر اللہ والے رہو، سب اللہ والے رہو. آدمی اگر نیت کر لے کہ میں جو کچھ کروں گا اللہ کے لیے کروں گا، سوؤں گا وہ بھی اللہ کے لیے سوؤں گا تاکہ دن میں اٹھوں تو اپنے فرائض منصبی ایمانداری کے ساتھ ادا کر سکوں. ملازمت ہے، مزدوری ہے، تجارت ہے، کوئی دینی کام ہے یا دنیا ہی کے کام ہیں، حلال کام ہے، یہ سارے کے سارے جنت کا راستہ ہے. تو آدمی سوئے اس خیال سے کہ میری صحت ٹھیک رہے تاکہ میرے اوپر جو فرائض منصبی ہے، بیوی بچوں کا دیکھ بھال ہے، تجارت ہے، ملازمت ہے، مزدوری ہے یا کوئی علمی کام ہے، عبادت ہے، ان سب کے لیے تیار رہوں. تو یہ نیند بھی پوری آپ نے 6 گھنٹے نیند کے گزارے، سب عبادت میں، سب عبادت میں. اور اثر کھیلنے کو آدمی ورزش کرتا ہے، جسمانی محنت کرتا ہے تاکہ میری صحت ٹھیک رہے. نیت یہ کر لے کہ تاکہ میرے فرائض منصبی ادا کرنے کی مجھے توفیق ہو. یہ بھی سب عبادت ہے. تجارت کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اس واسطے کرے کہ اللہ نے میرے ذمے فرائض رکھے، بیوی بچوں کا خرچہ ہے. طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کمانا بھی فریضہ ہے دین کا. تو حلال کمانے کے لیے آدمی محنت کرے، یہ بھی ساری عبادت. صرف نیت کی بات ہے، نیت کی بات ہے. میں پہلے بھی عرض کیا ہے، حضرت ہمارے مرشد تعارفی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور غالباً یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ تھا جو انہوں نے فرمایا کہ پورے دین کا خلاصہ ہے ادائے حقوق اور حفظ حدود. اللہ کے حقوق بھی ادا کر دو، بندوں کے حقوق بھی ادا کر دو، مگر حدود کی رعایت رکھو. ہر ایک حق کی ادائیگی میں حد کی رعایت رکھو، شرعی حدود میں رہو. ساری عبادت ہے، صبح سے لے کر رات تک سب عبادت ہے. اور یہ سب شکرانہ ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ سب شکر بن جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں شاکر، شکر گزار بندہ بنائے. اور قرآن کریم کا ارشاد ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، تم اگر شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں. اور یہ جو نسخہ ہمیں بتایا ہمارے شیخ نے کہ صبح سے لے کر جو شام تک ہماری بہت ساری چیزیں مزاج کے موافق ہو جاتی ہیں، چھوٹی بڑی، ہر ایک پر اللہ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈال لو. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. نہ پیسہ خرچ، نہ محنت کا خرچ، نہ وقت کا خرچ، اور نہ قبلے کی طرف ہونا ضروری. سارے کام کرتے رہو، سارے کام کرتے رہو، دنیا بھی دین بن جائے گا. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین سکھایا وہ یہی ہے کہ دنیا کو دین بنا لو، دنیا کو دین بنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ نہیں کیا، شادیاں بھی کی، بکریاں بھی چرائی، مزدوری کی حلال کمانے کے لیے، تجارت بھی کی، مشارکت بھی کی، مزاربت بھی کی، حکومت بھی چلائی. تو تقریباً 12.5 لاکھ میل مربع میل کا علاقے پر حکومت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پورے جزیرہ نما عرب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت تھی، جس میں 1 درجن سے زیادہ آج ریاستیں ہیں. سعودی عرب، کویت، بحرین، متحدہ عرب امارات، قطر، مسقط، یہ سارے کے سارے علاقے پر حکومت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. حاکم بھی رہے، مسجد کے امام بھی رہے، مدرسہ صفہ کے استاد بھی رہے، اور فاطمہ کے باپ بھی رہے، حسن اور حسین کے نانا بھی رہے. ہر ایک کا حق ادا کیا. خطبہ دے رہے تھے، سامنے سے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما بچے تھے، لڑکھڑاتے ہوئے گرتے پڑتے آتے ہوئے نظر آئے. ممبر سے اترے، ان کو اٹھا کر یہاں بٹھایا اور خطبہ جاری کر دیا.
اس سے نہ ان کے تقوی میں کوئی کمی آتی ہے، نہ ان کی عظمت میں، بلکہ عظمت میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، دنیا داری بھی ہے، لیکن دنیا داری نہیں، دنیا تو ہے مگر دینداری کے ساتھ ہے۔ کماؤ، کھاؤ، پیو، اچھے سے اچھا کپڑا پہنو، کوئی بات نہیں، اللہ نے پیسے دیے، حلال دیے ہے، خود بھی پہنو، دوسروں کو بھی پہناؤ۔ یہاں تک کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صدقہ خیرات میں خرچہ کرنے میں سب سے اچھا خرچہ وہ ہے جو آدمی اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرے، لیکن فضول خرچی میں نہیں۔ وہی حدود کی بات ہے، ان کو خوش رکھنے کے لیے اچھے سے اچھا کھلاؤ، اس کو پہناؤ اگر پیسے دیے ہیں اللہ نے، لیکن حدود کے اندر ناجائز چیزیں نہ کھلاؤ، ناجائز چیزیں نہ پہناؤ۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ ساری کی ساری عبادت ہے، یہاں تک کہ تم اگر لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں دو تو یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ حالانکہ بیوی کے منہ میں لقمہ دینا دل لگی کے طور پر ہوتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو زندگی کی ساری لذتوں کو عبادت بنا دیا، بشرطے کہ حدود میں رہے، ہر چیز ایک حد میں رہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ اپنا تعلق اللہ والوں سے رکھیں، علماء سے رکھیں، مسئلے مسائل پوچھتے رہیں، حدود پوچھتے رہیں کہ اس کی حد کیا ہے، اس کی حد کیا ہے، اس کی حد کیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی سارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی عبادت کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ تم کثرت سے کیا کرو، نماز کے بارے میں نہیں کہا، روزے کے بارے میں نہیں کہا، حج کے عمرے کے بارے میں نہیں کہا، ایک عبادت کے بارے میں کہا کہ کثرت سے کیا کرو، وہ ہے ذکر اللہ کا، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد کیا کرو۔ اور یہ آسان اتنا ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو بے وضو ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتا ہے انسان۔ قرآن نے جگہ جگہ ذکر کرنے کا ذکر کیا تو کثرت کے ساتھ ذکر، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو ذکر کیا کرو، کثرت سے کیا کرو۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، جو کثرت سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والے ہیں اور ذکر کرنے والی عورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت تیار کر رکھی اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اجر عظیم کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ ساری بیماریاں بھول جائیں گے، سارے غم بھول جائیں گے، سارے دکھ درد بھول جائیں گے وہاں جا کر۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے کہ اعلان ہوگا آخرت میں کہ ایسا آدمی پیش کیا جائے جس نے دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف کا زندگی گزاری ہو، سب سے زیادہ، اربوں خربوں انسان آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کتنے بے شمار ہیں، ان میں مصیبت زیادہ کتنے بے شمار ہیں اور بڑی سے بڑی مصیبت والے بھی ہیں، تو سب سے زیادہ جو مصیبت والا تھا اس کو لایا جائے، اس کو لایا جائے گا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو جنت کا ایک چکر کھلا کے لے آؤ، گھما کے لے آؤ۔ گھما کے لائیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم نے دنیا کی زندگی کیسی گزاری؟ وہ کہے گا مجھے تو دنیا کی زندگی یاد ہی نہیں۔ کہا کہ تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں؟ کہ مجھے تکلیف بھی یاد نہیں، میں نے تو ایسا ماحول دیکھا ہے کہ کوئی مجھے کچھ تکلیف نہ تکلیف کا لفظ یاد ہے، نہ اس کا معنی یاد ہے، نہ اس کا احساس ہے۔ ساری مسرتیاں لذتیں میرے دل میں سما گئی ہیں جسم کے اندر۔ جنت ایسی چیز ہے، سارے غم بھول جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پہنچا دے، اللہ تعالیٰ پہنچا دے، اللہ تعالیٰ پہنچا دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 70,000 انسانوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا، بغیر حساب کتاب کے 70,000۔ مجمع تھا صحابہ کرام کا۔ حضرت ایک صحابی عکاشہ ابن محسن، وہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ دعا کر دیجیے میں بھی اس میں ہو جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا اللہم اجعلہ منہم،
یا اللہ اس کونے میں داخل کر دیجئے۔ اب دوسرے صحابی کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ فرمایا کہ سبقہ کبھی عکاشہ، عکاشہ تم سے آگے نکل گئے، عکاشہ کہ تم ہو گئے، اب تمہارے لیے ابھی ہم دعا نہیں کرتے، کیونکہ اگر یہ سلسلہ چلتا تو پھر سب کہتے چلتا رہتا سلسلہ۔ جب ہم نے یہ حدیث پہلے پڑھی تھی تو کبھی ہمت نہیں پڑتی تھی یہ دعا کرنے کی کہ اللہ ہمیں بغیر حساب کی جنت میں داخل کر دے، کیونکہ جب سارے صحابہ کی تعداد ہے 1,20,000 کے قریب تقریباً، جب سارے صحابہ ان میں داخل نہیں ہیں، 70,000 ہے، تو پھر ہمارا شمار کیسے ان میں ہوگا؟ مگر حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعد میں ہمیں یہ روایت نظر آئی کہ فاستزدت ربی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم ہے، صلی اللہ علیہ وسلم محسن اعظم ہے ہمارے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ میاں سے درخواست کی کہ اور بڑھا دیجئے تعداد، اس تعداد میں اور اضافہ کر دیجئے 70,000 میں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ فزادنی مع کل 1,070,000، ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 کا اضافہ کر دیا، ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 کا اضافہ کر دیا، پہلے 70,000 تھے، اب 70,000 کو 70,000 سے ضرب دے لو، کتنے ہو گئے 70، بہت بڑی تعداد ہو گئی، بہت زبردست تعداد ہو گئی، حساب کر لینا کسی وقت اگر حساب بنے، مگر پھر بھی ہمت نہیں پڑتی تھی۔ پھر ایک اور روایت آتی ہے، فرمایا کہ میں نے اللہ میاں سے درخواست کی کہ اضافہ کر دیجئے، تو 70,000 کے ساتھ ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 کا اضافہ کر دیا، اور پھر ثلاث حسایات من حسایات ربی، 2 لپ اللہ رب العالمین نے اور اضافہ کر دی، اپنے 2 لپ، اس کو لپ کہتے ہیں، کوئی چیز بھر کے دیں آپ کسی کو، اس کو لپ کہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین 3 لپ بھرے گا اپنے، ان 70,000 کے بعد مزید 3 لپ بھرے گا، ان کو بھی بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ بھئی اس دن کے بعد سے تو ہم بھی دعا کرنے لگے، لپ میں تو آ جائیں گے، دعا کر لیں اللہ تعالیٰ داخل کر دیں کسی بھی طریقے سے، ان 70,000 میں تو خیر ہمارا کیا نمبر آئے گا، دوسرے جو 70,000 ہیں ان میں آج نمبر آ جائے یا لپ میں آ جائے، اس بات ہے بھائی اب تو خوب دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیجیے، بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل کر دیجیے۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میاں اس کا انتظار نہ کیا کرو کہ مسجد میں جائیں گے، نماز پڑھیں گے، پھر دعا کریں گے، قبلے کی طرف بیٹھیں گے یا وضو کریں گے، اپنے اللہ میاں سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے چپ کے باتیں کرتے رہا کرو، یہ اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں، اپنے اللہ میاں سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے چپ کے باتیں کرتے رہا کرو۔ اور ہم باتیں کیا کریں گے؟ مانگیں گے، اپنی مرادیں مانگیں گے، یا اللہ یہ بھی کر دیجیے، اللہ یہ بھی کر دیجیے، اللہ یہ بھی کر دیجیے، یہ بھی کر دیجیے، تو اللہ تعالیٰ اللہ میاں سے باتیں کرتے رہیں۔ اس طریقے سے آدمی دنیا کے سارے کام کرتا رہتا ہے اور اللہ والا ہوتا ہے۔ اللہ والا ہونے کے لیے دنیا کو چھوڑنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، دنیا کو دین بنا دیا جاتا ہے، سارے کام کرو اللہ کے بندے بن کر کرو، کوئی گناہ ہو جائے استغفار۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں اتارے گئے تو شیطان چیلنج کر چکا تھا کہ میں آدم کی اولاد کو دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آگے سے بھی دھوکہ دوں گا، اور ان کو جہنم میں پہنچانے کا، میں بھی جنت سے نکالنے کا کام کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے فرما دیا تھا کہ سب کے اوپر تیرا کام نہیں چلے گا،
مخلصین کو بچا دے گا اللہ تعالیٰ۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو دکھائی گئی استغفر اللہ، اور فرمایا کہ ٹھیک ہے، شیطان کو ہم نے بہت طاقتیں دی جو تمہاری اولاد کو نہیں دی ہم نے، وہ مختلف شکلیں بنا کر بھی اولاد کو، تمہاری اولاد کو بہکائے گا، لیکن ایک ہتھیار میں ہم تمہیں ایسا دیتے ہیں کہ وہ تمہارے اولاد اگر اس کو استعمال کرتے رہی، شیطان کے سارے حربے بیکار ہو جائیں گے، اور وہی استغفر اللہ۔ جب کبھی گناہ ہو جائے، چھوٹا ہو یا بڑا، فوراً استغفار کر لو، دیر نہ کرو، جتنی جلدی استغفار کر لو، یا اللہ معاف کر دو، یا اللہ معاف کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں دن بھر میں 70,000 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو استغفار کرتے رہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور کم از کم اتنا، اور کبھی کوئی گناہ ہو جائے استغفر اللہ۔ وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ 4 اعمال ہمارے شیخ نے بتلائے تھے، ایک یہ تھا کہ مرضی کے موافق اللہ تعالیٰ کوئی کام کرا دے، چھوٹا ہو یا بڑا، تو الحمدللہ کہنے کی عادت ڈال لو۔ مرضی کے خلاف کوئی کام ہو جائے، چھوٹا ہو یا بڑا، تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا کرو، اور اگر کوئی گناہ یاد آ جائے یا گناہ ہو جائے استغفر اللہ کہہ دو۔ اور صبح سے لے کر شام تک بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں خطرہ رہتا ہے کہ یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، بچہ امتحان میں فیل نہ ہو جائے، بچہ بیمار نہ ہو جائے، ہماری بیماری میں اضافہ نہ ہو جائے، کاروبار میں گھاٹا نہ ہو جائے، فلاں کام نہ ہو جائے، فلاں کام نہ ہو جائے۔ تو جب بھی اس طریقے خیال صبح سے لے کر رات تک آتے رہتے ہیں خیال، تو جب بھی اس قسم کا خیال آیا کرے تو اللہ میاں سے کہہ دیا کرو اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں اس سے۔ اور اردو میں کہہ دو، اللہ میاں تو ہر زبان سمجھتا ہے، اپنی اردو میں کہہ دیا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ میری پناہ، مجھے پناہ دے دیجئے، اس بات سے مجھے بچا دیجئے، اس نقصان سے جس کا مجھے خیال آ رہا ہے۔ زندگی محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام اعمال پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے استاد محترم مولانا سلیم اللہ خان صاحب اور عبدالحفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہما کی کامل مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، اس کے پسماندگان کو صبر جمیل و فلاح دارین عطا فرمائے، ان کے متبصرین کو صبر جمیل و فلاح دارین عطا فرمائے، ان کی برکات سے ہمیں محروم نہ فرمائے، جو خلا ان سے ہوا ہے اس خلا کو اللہ تعالیٰ بہتر انداز میں پورا فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔